نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کا مرکز انسان کو بنایا ہے۔ انسان ساری کائنات کا مرکز ہے اور پوری کائنات کے یعنی نظام کے اندر اس کے بہتر ہونے میں اور اس کے خراب ہونے میں، حالات کے بگڑنے میں اور حالات کے بننے میں اس انسان کا بہت بڑا کردار ہے، اس کی سوچ کا، اس کے عمل کا، اور اس پر اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ کسی مخلوق پر بھی اتنی مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس کے لیے اور اس کو اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہر چیز اس کے فائدے کے لیے ہے، اس کے تابع کر دی ہے، لیکن اس کو اپنے تابع رکھا ہے۔ اس پہ مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، ایک اس پہ بیماری کی حالت بھی آتی ہے۔ حضرت مکحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے، ایک دائیں والا وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا اس کی برائیاں لکھتا ہے، تو بائیں طرف والے فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی لکھنا کچھ نہیں اس کا، مراد چونکہ اس نے برائیاں لکھنی ہے، اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، بھائی لکھنا کچھ نہیں اس کا۔ اور جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ جو عمل بھی یہ حالتیں یعنی صحت کے اندر کیا کرتا تھا اس سے بڑھ کے لکھو، بہت لکھو، اس لیے کہ میرے بندے نے جو میں نے اس کو صحت عطا فرمائی تھی اس میں بڑا ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ روایت سناتا ہوں جس میں بڑی ہی انسان کے لیے آگے امید کی کرنیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ہم صحت کے زمانے کو بہت غنیمت سمجھیں، صحت کی حالت کو بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں اور مضبوط ہو کے اس کے اندر اپنے عملوں کی طرف بڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جو ان میں کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، میرے بندے کے دن رات دیکھو جب یہ صحت مند تھا، جو میرا بندہ کیا کرتا تھا وہ لکھتے رہو، یعنی بیماریاں نہیں، جو میرا بندہ جب صحت کی حالت میں تھا اور جو عمل کرتا تھا، جو بھی نیکی کی طرف بڑھتا تھا، فرمایا وہ وہیں اسی طرح لکھتے رہو، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے فرمایا اسے بڑھیا لکھو، زیادہ لکھو، اس لیے کہ اب یہ میرے بندن کے اندر ہے، یہ پھنس گیا ہے، میں نے اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ بڑے تعجب سے یہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے مومن پر اور اس کی بیماری پر اور اس کی گھبراہٹ پر۔ فرمایا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میری بیماری میں کیا کچھ ہے اور کتنا میرے لیے انعام اور اجر ہے، تو بندہ یہ کہے یا اللہ تو مجھے بیماری عطا فرما دے، اس بات میں رہنا پسند کرے کہ ساری زندگی بیمار رہیں، لیکن منع کر دیا گیا، مانگنے سے منع کر دیا گیا۔ اور ایسے واقعات بھی تھے کہ صحابہ نے مانگا بھی ہے، پھر حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی تو فرمایا مانگنا نہیں ہے اس کو۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے
سنو میرے دوستو، کیسی عجیب بات ہے اگلی، سبحان اللہ۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا آسمان کی طرف۔ جب ایسے سر مبارک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ تو عرض کیا گیا، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیوں آپ نے کیا؟ اپنا سر مبارک اوپر کیوں کیا؟ پھر آپ ہنس کیوں پڑے ہیں؟ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، میں یعنی ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے تعجب سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور وہ وہاں پہنچے ہیں جہاں بندہ نماز پڑھتا تھا، وہاں پہنچے ہیں۔ یہ بیمار کی بات ہو رہی نا، جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا وہاں پہنچے ہیں، تو دیکھا وہاں بندہ نہیں ہے، تلاش کر رہے ہیں اس کو۔ پھر یہ دونوں فرشتے پھر آسمان کی طرف چلے گئے، تلاش کر کے نا، جہاں وہ نیکیاں کرتا تھا، جہاں نماز پڑھتا تھا، تو نظر نہیں آئے، تو پھر اوپر چلے گئے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی دیکھو، تم نے میرے بندے کو وہاں تو نہیں نا دیکھا جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، یا اللہ وہاں تو نہیں ہے۔ فرمایا میں نے بیماری کی رسی میں اس کو باندھ دیا ہے، میں نے بیماری کے بندھن میں اس کو باندھ دیا ہے۔ بھائی فرشتوں نوٹ کرو بات، بھائی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہی نیکیاں لکھتے رہو اور وہی اجر عظیم لکھتے رہو جب وہ اپنی صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اب وہ بیمار ہو گیا، وہ کر نہیں سکتا، اس کا لیے وہی اجر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم غنیمت سمجھیں زندگی کے لمحات کو، زندگی کی فرصتوں کو، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو ہم غنیمت سمجھیں، بڑھیں اللہ کی طرف، بڑھیں اس بادشاہ کی طرف۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے، مسافر کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ جو مقیم ہونے کی حالت میں، جب وہ سفر نہیں کیا تھا، اس نے اپنے گھر میں تھا، علاقے میں تھا، تو جو عمل کیا کرتا تھا سفر کی حالت میں یقیناً وہ نہیں کر سکتا بندہ۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جب اپنے علاقے میں تھا، مقیم تھا، گھر میں تھا، جو وہاں میرے لیے یہ نیک اعمال کرتا تھا، فرمایا سفر کی حالت میں وہیں لکھو کہ سفر میں یہ مصروفیت ہے اس کی، اب نہیں کر سکتا، تو وہی عمل اس کے لیے لکھتے رہو۔ جب بندہ پریشان اور ایسی حالت کے اندر بندہ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہے اور پریشانی بھی بیماری ہوتی ہے، تو وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ ہے اور پریشان ہے، اور میں کرتا کیا تھا؟ یا اللہ تجھے یاد کرتا تھا۔ اور میں فرشتوں بس ٹھیک ہو گیا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے بندے کے لیے، لبیک یا عبدی، میرے بندے، یعنی میری طرف سے یہ تیرے پہ حالت آئی ہے، پریشانیوں کی، آلام کی، مصائب کی، بیماریوں کی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، مجھ سے مانگ تو صحیح نا، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، لیکن میں تجھ پہ بڑا خوش ہو رہا ہوں، کوئی اس حالت کے اندر بھی تو مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس لیے میں ہر حال میں کبھی نماز نہ چھوڑیں، اعمال کی طرف بڑھیں، زندگی کو غنیمت سمجھیں اور ہمت کریں، سستی نہ کریں۔ ایک ہندوستان کے بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا بھئی چستی کا علاج کیا ہے؟ وہ حکمت بھی کرتے تھے چونکہ، تو وہ کہیں گے کوئی نسخہ بتائیں گے، کوئی علاج بتائیں گے، کوئی دوائی بتائیں گے، تو کہنے لگے جی سستی کا علاج کیا؟ فرمایا سستی کا علاج ہے چستی، اٹھو، ہمت کرو، ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت بڑھے گی ہماری طرف، ہمیں پکڑ لے گی، کامیاب کرے گی۔ اب ہم ہی نہیں کرتے تو اس میں تو بڑے مسائل ہیں۔ اس لیے با ہمت ہو کے زندگی گزاریں، ایمان اعمال کی حالت میں زندگی گزاریں۔